السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ النساء کی آیت نمبر 92۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، اور مومن کے لائق نہیں، وما كان یعنی اس کے لائق نہیں، ان یقتل مؤمنا یہ کہ وہ مومن کو قتل کرے، الا خطا مگر خطا سے، غلطی سے۔ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، اور جو شخص مومن کو خطاً غلطی سے قتل کر بیٹھے، فتحریر پس وہ آزاد کرے ایک مومن غلام کو، رقبۃ مؤمنہ، رقبہ کا معنی گردن، تو گردن انسان کے ساتھ ہی ہوتی ہے، انسان گردن کے بغیر نہیں ہے اور گردن انسان کے بغیر نہیں ہوتی، اس لیے یہاں یہ لفظ بولا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی کو غلام بنانے کے لیے، ماتحت کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑی صورت ہوتی ہے کہ اس کی گردن میں پٹا ڈال دیا جائے، جس طرح ہم جانوروں کی گردن میں ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے رقبہ کا لفظ بولا ہے، کیونکہ یہ انسانوں کی گردنوں میں انسانوں نے ہی پٹے ڈالے ہوتے تھے کہ وہ ان کے غلام ہوتے تھے اور مالک ان سے جو چاہتا تھا کرواتا تھا، اس لیے فرمایا کہ رقبہ، رقبۃ مؤمنہ ایک مومن غلام کو، ودیۃ مسلمۃ اور دیت کی رقم، ودیۃ دیت کی رقم، مسلمۃ سپرد کر دی جائے، الی اہلہ مقتول کے وارثوں کو، الا ان یصدقوا مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دیں یعنی معاف کر دیں۔ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، پس اگر وہ ہے یعنی مقتول ہے ایسی قوم سے، عدو لکم جو قوم تمہاری دشمن ہے، وہو مؤمن لیکن مومن، مقتول مومن تھا، مرنے والا مومن تھا، فتحریر رقبۃ مؤمنہ پس آزاد کرنا ہے ایک مومن غلام کو، یعنی پھر اس کی سزا صرف ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، اور اگر مقتول ایسی قوم سے ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان میثاق جنگ بندی کا معاہدہ ہے، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ پس دیت یعنی جرمانہ سپرد کیا جائے، جرمانے کی رقم سپرد کر دی جائے اس کے اہل کی طرف، یعنی میثاق کی صورت میں، معاہدے کی صورت میں دیت دی جائے گی۔ وتحریر رقبۃ مؤمنہ اور آزاد کرنا ہے ایک مومن غلام کو۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین توبۃ من اللہ، پس جو شخص لم یجد غلام نہ پائے یعنی اس کو غلام مل نہ سکے یا اس کی اتنی استطاعت نہیں ہے، مالی طور پہ کمزور ہے کہ وہ غلام خرید کے آزاد نہیں کر سکتا، یا جس طرح آج کل کے زمانے میں غلام نہیں ہیں، فصیام شہرین متتابعین پس روزے رکھنا ہے 2 مہینے کے، متتابعین لگاتار، توبۃ من اللہ یہ توبہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ چونکہ چند رکوعات سے منافقین کی خطائیں اور ان کی جو خامیاں تھیں وہ ذکر ہو رہی ہیں، پھر مومنوں کے بارے میں ذکر ہوا کہ تم ان کے متعلق، منافقین کے متعلق اپنے اندر جھگڑا پیدا نہ کرو، اور منافقین کے بارے میں پچھلے سبق میں یہ بات بتا دی گئی کہ اگر وہ کافروں کا کھلم کھلا ساتھ دیتے ہیں تو وہ بھی کافروں کی طرح ہی واجب القتل ہیں۔ تو یہاں پھر قتل کی صورتوں کو واضح کر دینا، بیان کر دینا بہت ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی کہ مومن کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، لیکن غلطی سے اگر ہو جائے تو وہ اور چیز ہے۔
آگے پھر یہ بتایا گیا کہ مقتول کی 3 صورتیں ہوں گی۔ پہلے ہم یہاں تھوڑی قتل خطا پہ بات کریں گے۔ ویسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے، اور اس سبق میں یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ قاتل جب کسی کو قتل کرتا ہے نا تو اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے قتل عمد، جان بوجھ کے کسی کو مار دینا۔ ایک ہے قتل خطا، غلطی سے کسی کو قتل کر دینا۔ خطا میں پھر 2 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کسی کو سمجھنے میں خطا ہو، دوسرا یہ ہے کہ آلہ قتل کے استعمال میں خطا ہو جائے کہ گولی ماری تو شکار کو تھی، پتھر شکار کو مارا تھا، لیکن وہ کسی انسان کو لگ گیا۔ تیسری اس کی صورت یہ ہوگی قتل شبہ عمد، یعنی عمد سے ملتی جلتی بات، کہ فعل تو اپنے ارادے سے کیا تھا لیکن وہ فعل اس قدر کاری نہیں تھا کہ بندہ مر جائے، پر وہ مر گیا۔ جس طرح کسی کو دھکا دے دینا یا لاٹھی مارنا، یا جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے مقتول کو مکہ مار دیا تھا۔ یہ قتل شبہ عمد کی مثالیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں قتل کی صورت میں قصاص کا حکم دیا ہے، یعنی قتل بدلے قتل، قاتل کی گردن اڑا دو۔ تو قاتل کی گردن صرف قتل عمد میں اڑائی جائے گی، قتل خطا اور قتل شبہ عمد میں نہیں اڑائی جائے گی، بلکہ قتل عمد اور شبہ عمد میں صرف دیت ہوگی یا معافی، جبکہ قتل عمد میں 3 چیزیں ہیں: قصاص اور دیت یعنی جرمانہ ادا کرنا، قصاص یا دیت، اور تیسری صورت ہے اس کی معافی، کہ مقتول کے وارث معاف کر دیں۔ یعنی ان 2 صورتوں میں قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا، قتل خطا کی صورت میں اور شبہ عمد کی صورت میں۔ قاتل سے قصاص صرف قتل عمد میں لیا جائے گا۔ یہ بات سورۃ بقرہ میں ساری واضح ہو چکی ہے۔ یہاں اس بات کے ساتھ یہ بات بھی ذکر کی جا رہی ہے کہ مقتول بھی ایک طرح کا نہیں ہوتا، مقتول کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ مثال کے طور پر مقتول مسلمان ہے، اور وہ مسلمان شخص جو ہے اگر کسی سے خطاً قتل ہو جاتا ہے یا شبہ عمد میں قتل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی دیت ادا کرنی پڑے گی، یعنی اس کے وارثوں کو اس کا جرمانہ ادا کیا جائے گا، اور اپنی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے جرم کو معاف کرنے کے لیے ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ یہاں ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جب کوئی شخص کسی شخص کو قتل کرتا ہے یا کسی بندے کا حق مارتا ہے تو وہ دوہرے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور ایک اس نے مخلوق میں سے کسی کا حق مارا، لہٰذا اس کو 2 طرح سے معافی مانگنی پڑتی ہے، کہ ایک تو وہ اس مقتول کے وارثوں سے یا مظلوم شخص سے معافی مانگے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اگر مظلوم معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دے گا۔ تو یہاں پہلی صورت یہ ہے کہ قتل خطا تھا یا شبہ عمد، یعنی اس کو مسلمان سمجھنے میں غلطی لگ گئی یا اور کوئی غلطی ہو گئی، جس طرح ٹریفک حادثات ہو جاتے ہیں، یہ بھی قتل خطا ہیں، شبہ عمد نہیں ہے، کہ ارادہ تو نہیں تھا کہ سفر کے دوران کسی کو اپنی گاڑی کے نیچے دے دیا جائے، لیکن ایسا ہو گیا۔ اگر ارادتاً کسی کو گاڑی کے نیچے دے گا تو وہ قتل عمد ہوگا۔ تو ان 2 صورتوں یعنی خطا کی 2 صورتوں کو ملا کر ایک بنے گی، اور ایک شبہ عمد۔ ان دونوں صورتوں میں دیت ہے اور معافی، یعنی یا جرمانہ لے لو یا قاتل کو معاف کر دو۔ ان میں قتل عمد والی سزا قصاص نہیں ہے۔ مقتول کی ایک صورت یعنی دوسری صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ مقتول ہے تو مومن لیکن وہ کافر قوم میں رہتا تھا۔ جس طرح کچھ لوگ مکہ میں مسلمان تھے تو اگر ان کا قتل خطا یا قتل شبہ عمد ہو جائے تو وہاں بھی قصاص تو نہیں ہوگا، قصاص نہیں، بلکہ
یہ ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، کہ ایک غلام کو اپنے گناہ معاف کرانے کے لیے آزاد کر دیا جائے گا۔ تیسری صورت اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ مقتول جو تھا وہ مومن تھا یا کافر تھا، لیکن وہ ایسی قوم سے تھا جس کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ ہے۔ اب اگر جنگ بندی کے معاہدے والی قوم کا کوئی شخص دوسری جو معاہد قوم ہے اس کے کسی شخص سے قتل ہو جائے تو ظاہر ہے کہ وہ معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسی صورت میں پوری قوم کے ساتھ جنگ کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کے مومن یا کافر دونوں صورتوں میں یہ حکم دیا ہے کہ فدیۃ مسلمۃ الی اہلی، کہ جرمانے کی رقم اس کے اہل کی طرف سپرد کر دی جائے، اس کے اہل خانہ کو جرمانہ دے دیا جائے، اور اپنے گناہ، کیونکہ یہاں معاہد قوم کا مسئلہ تھا، اور کسی بھی شخص کو چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو ناحق قتل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ ناحق کا معنی یہ ہے کہ ایک بے ضرر کافر ہے، اس کو قتل کرنے کا مسلمان کو حق ہی نہیں دیا گیا، بلکہ مسلمان تو صرف ایسے لوگوں کو قتل کرتا ہے یا مارتا ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو وہ اس کے اہل خانہ کو جرمانے کی رقم دے، دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک مومن گردن کو اپنے گناہ کے معاف کروانے کے لیے آزاد کر دے۔ تو اس لحاظ سے یہاں 3 طرح کے مقتولین کے جرمانے اور ان کی دیت وغیرہ کا ذکر ہے۔ دیت کیا چیز ہے؟ دیت ایک جرمانہ ہے جو شریعت نے قتل کے بدلے قاتل کے اوپر یہ مقرر کیا ہے، اور اس کی کم سے کم حد 100 اونٹ ہیں۔ 100 اونٹوں میں سے یعنی 3 قسم کے ہوں گے، مختلف روایات ہیں اور مختلف ہی نوعیت ہوگی قصاص دیت کی۔ تو عام طور پر یہ ہے کہ 33 اونٹ 2 سال کے ہوں، 33 اونٹ 3 سال کے ہوں، اور 33 یا 34 اونٹنیاں ہوں جو حاملہ ہوں۔ تو اس طرح یہ ایک بہت بڑی رقم بن جاتی ہے، بہت بڑا مال بن جاتا ہے جو قاتل مقتول کے وارثوں کو دیتا ہے۔ تو یہ دیت کہاں جائے گی؟ یہ دیت یہ مقتول کا ورثہ ہے۔ جس طرح وراثت تقسیم کرتے ہیں اسی طرح مقتول کے عزیزوں میں، اس کی اولاد وغیرہ میں، ماں باپ میں اس کی ملنے والی دیت کی رقم بھی ایسے ہی تقسیم ہو جائے گی۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اگر کوئی شخص غلام نہ پائے، کیونکہ غلام صرف اس نے آزاد کرنا ہے اللہ کے اور اپنے معاملے کے لیے، کہ اس نے اللہ کی خلاف ورزی کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اس سلسلے میں وہ غلام آزاد کر رہا ہے۔ اگر غلام موجود نہیں ہے، نہیں مل رہا یا وہ خرید نہیں سکتا، تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، اس طرح سے کہ جہاں ناقہ ہوگا وہاں دوبارہ تعداد شروع کر دی جائے گی، دوبارہ 1 سے گننی پڑے گی۔ توبۃ من اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کی توبہ مقبول ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ بندہ عمداً قتل کر کے پھر کہے کہ مجھ سے یہ خطا ہوا، اگر ایسا کرے گا تو دنیا کی سزا سے تو چھوٹ سکتا ہے لیکن آخرت کی سزا سے ہرگز نہیں چھوٹے گا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اور جو شخص مومن کو قتل کرے متعمدًا جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ پس اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہی رہے گا۔ نمبر 2، یعنی پہلی سزا کیا ہے کہ اس کا بدلہ جہنم ہے۔ نمبر 2، وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہوگا۔ نمبر 3، ولعنہ، اور اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے، یعنی وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ نمبر 4، وَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمَ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی یہ 4 قسم کا عذاب ہے۔ تو دنیا میں بھی جب ایک شخص اللہ کے غضب اور لعنت کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی وہ زندگی نہیں ہوتی،
بلکہ اس کے اپنے لیے ایک دشواری کا سبب بن جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والے لوگو، جب تم سفر کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، فتبینوا، پس تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، اور تم نہ کہو اس شخص کو القی الیکم، جو تمہاری طرف ڈالتا ہے، بھیجتا ہے سلامتی کا پیغام، لست مؤمنا، کہ تم مومن نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ سلام کہے تو اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ اگر وہ اپنے اسلام کا اظہار کر رہا ہے کلمہ پڑھ کے یا کسی ایسے لفظ کے ساتھ، وہ بتا رہا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو اس کی اس بات کو مان لو، اس کو کافر ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم تلاش کرتے ہو سامان دنیا کی زندگی کا؟ فعند اللہ مغانم کثیرہ، بس اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں۔ یعنی شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کسی کافر کو قتل کرتا ہے تو اس کافر کے پاس اس وقت جتنا مال ہے، مثلا اس کی سواری ہے یا اس کی وردی ہے، لباس ہے، یا اس کے پاس اگر کوئی روپیہ پیسہ ہے، جو کچھ بھی ہے، ہتھیار ہیں، وہ سارے قاتل کو مل جائیں گے۔ تو فرمایا کہ کیا تم دنیا کے اس فائدے کی خاطر ایک مسلمان کو مسلمان نہ سمجھ کر اور اس کو کافر قرار دے کر قتل کر رہے ہو؟ ایسا نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت مال ہے، اللہ تمہیں اس قتل کے جرم کے بغیر بھی دے سکتا ہے۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، اسی طرح کہ تم بھی تھے اس سے پہلے، یعنی جب وہ مسلمان ہوا تھا تو اس کے پاس صرف کلمہ ہی تھا، تمہارے پاس بھی مسلمان ہونے کے بعد صرف کلمہ ہی تھا، عمل تو بعد میں کیا۔ فمن اللہ علیکم، پس اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، فتبینوا، پس تم تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے۔ یعنی یہاں اس آیت میں صحابہ کرام سے کئی واقعات اس طرح کے ہو گئے تھے سرزد، کہ دوران جنگ ایک صحابی کو انہوں نے غیر مسلم سمجھ کر سیدنا حذیفہ کے والد محترم ابوالیمان یمان جو تھے ان کو غیر مسلم سمجھ کے انہوں نے شہید کر دیا تھا، اور پھر ان کے بیٹے حذیفہ نے ان کو صحابہ کو قتل معاف بھی کر دیا تھا، تو معافی کی صورت میں انہوں نے پھر کسی قسم کا کوئی جرمانہ نہیں دیا۔ تو اسی طرح اور بھی کچھ ایک دو واقعات ہو گئے تھے کہ صحابہ کرام نے جب کسی غیر مسلم کو قتل کرنا چاہا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن انہوں نے سوچا کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے بہت افسوس کیا۔ آپ بار بار ایک ہی بات کہتے جاتے تھے کہ جب وہ قیامت کے دن کلمہ پڑھتا ہوا آئے گا تو تم اللہ کو اس کے قتل کا کیا جواب دو گے؟ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کا قتل یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اب جب اس طرح کے کچھ اکا دکا واقعات ہوئے تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے، اور جو دیگر لوگ تھے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اب یہ مسلمانوں میں کم درجے کے ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات نازل فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، کہ نہیں ہیں برابر بیٹھے رہنے والے غیر اولی ضرر، جن کو ضرر نہیں ہے، بغیر تکلیف کے، والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور وہ لوگ جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کر کے اور اپنی جانوں کو، یعنی جان اور مال خرچ کر کے جہاد کرنے والے اور بغیر تکلیف کے بیٹھے رہنے والے، یہ برابر نہیں ہے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے دی ہے اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو، علی القاعدین درجہ، بیٹھے رہنے والوں پر ان کو درجہ حاصل ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر
بہت بڑا اجر دیا ہے، یعنی ان کے علاوہ ان کو بہت بڑا اجر دیا ہے۔ درجات منہ و مغفرۃ و رحمہ، یہ درجے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور دوسرے نمبر پر بخشش ہے، اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وعدہ ہے، یعنی 3 قسم کے اجر ہیں مجاہدین کے لیے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی حوصلہ افزائی فرمائی جن سے دوران جنگ کوئی نہ کوئی غلطی ہو گئی تھی یا کسی مسلمان کا قتل ہو گیا تھا۔ فرمایا کہ یہ لوگ اگرچہ ایک بہت بڑے جرم کے مرتکب ہو گئے ہیں، لیکن وہ عمدن نہیں ہے، غلطی کے ساتھ ان سے ہوا ہے، تو ان کا مقام اس وجہ سے گرا نہیں، بلکہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اور یہ جہاد کرنے والے اور نہ کرنے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ان آیات میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ شک کی بنا پر کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر کسی جرم کی سزا بھی ہے تو جب تک مجرم اقرار نہیں کر لے گا اور یہ عدالت کے اندر یہ واقعہ نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ماورائے عدالت قتل کرنا ایک اور جرم ہے، یہ قتل کی سزا ہو یا قصاص کی کوئی بھی سزا ہو، یہ عدالت کے سوا کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مومنوں کے حق اور حقوق پہچاننے کی توفیق دے۔ اور یہاں ان آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام دہشت گرد مذہب نہیں ہے، بلکہ دیکھیں کہ قتل کی بھی 3 صورتوں میں سے ایک میں قتل بدلے قتل ہے، قصاص ہے، باقی 2 میں نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ جتنی بھی حدود ہیں یہ ہماری زندگی کو بچانے کے لیے ہیں اور یہ معاشرے کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔